الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے لبریز ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو فضائل رمضان پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور رحمت خداوندی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس رحمتوں سے معمور مہینے میں رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ میں جو آپ نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور درمیان والے 10 دن مغفرت ہے اور آخر والے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز رحمت سے ہوتا ہے اور اختتام اپنے روزے داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اولہ رحمہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 دن نزول رحمت کے ہیں جن میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر مغفرت بڑھتی ہے اور پھر جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ پہلے 10 دن جو ہیں ان میں دلوں کی جو زمین ہے اس کو نرم کیا جاتا ہے اور جو گناہ جذب ہو چکے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، دل کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ گناہ نیچے سے اوپر دل کی سطح تک پہنچ جائے۔ تو یہ رمضان المبارک میں بتدریج عروج ملتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو کامل درجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے 10 دن میں جتنے روزے رکھے، بندگی کی، نوافل پڑھے، نمازیں ادا کی، صدقہ و خیرات اور تسبیح و تحلیل میں جو وقت گزرا، اس کی وجہ سے دل کی زمین نرم سے نرم تر ہوتی چلی گئی اور وہ جو پکے داغ تھے اور سیاہی تھی وہ نیچے سے نکل کر بالکل تہہ کے اوپر آ گئے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور ساتھ دوسرا اشرہ شروع ہو گیا جو مغفرت کا اشرہ ہے، جس میں مسلسل خالق کائنات کی طرف سے بخشش بٹی اور جو دل کی سطح کے اوپر داغ آج گئے تھے ان کو بالکل اتار دیا گیا اور صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیسرا اشرہ اس میں مزید عروج ہے کہ اس میں ایک تو طاق راتیں ہیں، پھر بعض حضرات کے لیے عمل اعتکاف ہے، تو وہ عشرہ
ایک مزید بھرپور انعامات کا عشرہ ہے کہ جس کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ رحمت سے مغفرت کی طرف اور مغفرت سے جہنم سے آزادی کی طرف جو سفر تھا، اس پر جا کے ختم ہوا کہ ایک مومن کو جنتی بنا دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مغفرت اور عتق من النار یہ دو جدا جدا چیزیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مغفرت ہے تو یہی جہنم سے آزادی بھی ہے، تو آخری عشرے کو عتق من النار کہنا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں مغفرت عام ہے اور عتق من النار خاص ہے۔ یعنی ایک شخص کے بطور مثال 1000 گناہ ہوں تو ان میں سے 100 معاف ہو جائیں تو اس کو بھی مغفرت کہا جائے گا، 500 معاف ہو جائیں اس کو بھی مغفرت کہا جائے گا، اور سارے معاف ہو جائیں اس کو بھی مغفرت کہا جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے مغفرت ہو اور 500 معاف ہوں، 600 معاف ہوں، 700 معاف ہوں۔ عتق من النار یہ ایک مستقل حیثیت ہے اس کی کہ جس میں سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور انسان کو جہنم سے بری قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے رمضان المبارک کی رحمتیں ہمہ جہت ہیں، جس میں 10 دن رحمت کے اور پھر مغفرت کے اور پھر 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے قرار پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، غنیہ میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر وقت وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ورنہ تو معاذ اللہ جہالت لازم آئے گی۔ ہر وقت ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ مخلوق کو دیکھتا ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھنا، جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی شارگ سے بھی قریب ہے۔ تو جب وہ شارگ سے بھی قریب ہے تو پھر وہ تو سب کے ساتھ ہوا، یہ کہنا کہ وہ صرف صابرین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے، اس کا پھر مطلب کیا بنتا ہے؟ تو معنی یہ بنا کہ اگرچہ وہ سب کے ساتھ ہے مگر پیار اور شفقت والا جو قرب ہے وہ صابرین کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی یہاں مطلب ہے کہ اگرچہ رب ذوالجلال پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، مگر رمضان المبارک کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو پہلی رات کو خالق کائنات خاص رحمت کی نظر اپنی مخلوق کی طرف فرماتا۔ تو یہ اس خصوصی رحمت کے لحاظ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، جب رب ذوالجلال کسی بندے کو نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آغاز ہو رہا تھا کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی رحمت بانٹ دی اور نظر رحمت سے مخلوق کو دیکھا، اور اس انداز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کے ہر دن الف یعنی 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا۔ 10 لاکھ جہنمی ہر دن رمضان المبارک میں وہ آزاد ہوتے ہیں اور ان کو جنت دی جاتی، یعنی ان کا نام جنتیوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ 1 ملین افراد
جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنتی قرار دیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو اس سے بھی زیادہ جس میں تفصیل موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل فی کل لیلۃ من شہر رمضان 3 مرات، خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے، حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، کوئی ہے ایسا منگتا سائل کہ جس کو میں اس کی حاجت دے دوں، حل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی ایسا جو توبہ کرنا چاہے تو میں اس پہ رجوع برحمت کروں، کوئی ایسا تائب ہے کہ میں اس کی طرف اپنی رحمت بھیجوں، جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی ایسا جو مغفرت چاہتا ہو تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کو مغفرت دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر دن کو رمضان المبارک میں افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، اور وہ 10 لاکھ ایسے تھے جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو لازم قرار دے دیا گیا تھا، وہ جہنمی تھے مگر اب ان کو جنتی بنا دیا گیا ہے۔ اور جس وقت جمعے کی رات ہوتی ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے تو اس وقت رمضان المبارک میں رب ذوالجلال کا اتنا فضل ہوتا ہے، آتق اللہ تعالی فی کل ساعۃ الف عتیق من النار، خالق کائنات جل جلالہ ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے جن پر جہنم کا وجوب ہو چکا ہو۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آ جاتا ہے، آتق اللہ فی ذلک الیوم بعدد ما آتق من اول الشہر الی آخرہ، تو اول سے لے کر چاند طلوع ہونے سے لے کر آخری رات تک جتنی تعداد میں رب ذوالجلال نے جہنمیوں کو جنت عطا فرمائی ہوتی ہے، اسی تعداد کے مطابق، مجموعی تعداد کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ مزید لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک رحمت ہی رحمت ہے، اس میں خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے خصوصی نوازشات اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہیں اور رب ذوالجلال ان کو جنت الفردوس میں بلند مقامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، لو یعلم العباد ما فی شہر رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں رحمتیں کتنی ہیں، اس میں برکتیں کتنی ہیں، سعادتیں کتنی ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کتنی ہے، اور جہنم سے آزادی کے کتنے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے لوگوں کو تو پھر کیا کریں، لتمنى العباد، لوگ یہ کہیں ان یکون شہر رمضان سنۃ، لوگ کہیں کہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، سال بھر میں رمضان المبارک کا ہی ایام ہونے چاہیے، اور سارا سال جو ہے وہ رمضان المبارک کا سیزن ہونا چاہیے، سارا سال روزے رکھنے چاہیے۔ اس قدر خالق کائنات جل جلالہ نے اس مہینے کو اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی عمدگی کے ساتھ اس مہینے کو خالق کائنات جل جلالہ نے رحمتوں سے اور برکتوں سے معمور فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا اور فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی اتنی رحمتیں ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے لحاظ سے روزہ رکھا جائے، یعنی حالت ایمان میں اور طلب ثواب کے لیے
جس وقت ایک انسان روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا بڑا اجر فراہم ہوتا ہے کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور ایسے ہی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں طلب ثواب کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے. رمضان المبارک کی انہی رحمتوں کی وجہ سے بندے پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس وقت وہ رمضان المبارک کے ان ایام میں کار خیر کرتا ہے، رب ذوالجلال کی نوازشات اس کی طرف بڑھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من فطر صائما من کسب حلال، اس مہینے کے اندر کسب حلال سے، حلال کمائی سے جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، صلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. یعنی اتنی رحمت ہے، اتنی برکت ہے. لیالی رمضان کلہا، رمضان المبارک کی ساری راتوں میں اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وصافحہ جبریل، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ایک بندے نے افطاری کروائی اور افطاری کی وجہ سے اس کو اجر اتنا ملا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کرنے آ گئے ہیں. آج کسی سے کوئی معمولی سا چھوٹا سا بڑا انسان اس سے سلام لے لے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا. رمضان المبارک کے یہ رحمتوں کے لمحات ہیں کہ جن میں ایک انسان نے کسی کا روزہ افطار کروایا ہے تو افطار کی وجہ سے اس کو یہ شان مل گئی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام آ کے مصافحہ کر رہے ہیں اور اس بندے کو اعزاز سے نواز رہے. اب سوال پیدا ہو رہا تھا جبریل علیہ السلام کے مصافحے کا پتہ کیسا چلے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرنے آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کا دل رقیق ہو اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو اسے سمجھنا چاہیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا. لہذا یہ رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیاں ہیں جہاں پر انسان معمولی سے عمل کی وجہ سے نوازا جاتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یہ رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں کہ جس نے کسی کو افطار کروایا، رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کو اس کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا. ملاحظہ کیجئے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا انداز کیسا ہے کہ جنہوں نے کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل جو ندا ہے، آواز ہے کہ منگتو مانگو میں دینے کو تیار ہوں. اب اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. رب ذوالجلال کی رحمت تو کہہ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. رمضان المبارک کا تو پورے سال اہتمام کیا جاتا ہے. صرف انسان ہی اس کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جنت الفردوس کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول کامل، کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ جنت کو آراستہ کریں، جنت کو سجائیں. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. تو رمضان خود تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جنت سجی ہوئی اور اس سے استفادہ کر سکے.
مطلب یہ ہے کہ رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور سال بھر یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں جو لوگ روزے رکھیں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے، ان کے لیے جنت کو پہلے سے آراستہ کرنا چاہیے۔ من رأس الحول الى حول قابل، سال کے سرے سے لے کر یعنی آغاز سے لے کر اگلے سال تک، مثلا عید الفطر کے دن سے لے کر اگلے سال چاند طلوع ہونے تک، یہ جتنا بھی پیریڈ گزرتا ہے اس کے اندر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے۔ جس وقت سال گزر گیا، جنت کی تیاری ہو گئی، اذا کان اول یوم من رمضان، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آ جاتا ہے، حبت ریحم تحت العرش من ورق الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے باغات کے پتوں سے ہوتے ہوئے وہ ہوا حور عین تک پہنچتی ہے۔ یہ خاص حوریں ہیں جنت الفردوس کی، حور عین بہت سفید اور خوبصورت جو حوریں ہیں، ان پر سے جب یہ ہوا گزرتی ہے فیقلن، تو وہ حوریں بولتی ہیں یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، اے اللہ اپنے بندوں میں سے تو ہمارے لیے ایسے شوہر بنا، تقر بہم اعیننا، جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وتقر اعینہم بنا، اور ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ جنت الفردوس کے اندر، جنت بری کے اندر یہ آواز ہے ان حوروں کی، اور وہ دعائیں کر رہی ہیں روزے دار کے لیے اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف بیان کر کے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ جس رمضان کے لیے سال بھر تیاری کی جاتی ہے، اس رمضان کے لیے بندے کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ ادھر حور و غلمان فرشتے جنت کو آراستہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے دار کا ٹھکانہ بنے گا، اور پھر حوریں التجائیں کر رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ایک مومن کو بھی اپنے طور پر رمضان المبارک کے آنے کا انتظار بھی ہو اور اہتمام بھی ہو کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے نے ہمیں فردوس کی راہوں کی طرف رہنمائی کرنی۔ ان تمام فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کی وجہ سے دیگر تمام مہینوں سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ یوں سمجھ لو جس طرح پوری کائنات میں شہر تو بہت ہیں، مکان تو بہت ہیں، عمارات بہت ہیں، مگر جو مرتبہ حرم کا ہے وہ مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو جیسے بلاد کے اندر اور مکانات کے اندر حرم کی حیثیت ہے، ایسے ہی اوقات کے اندر ماہ رمضان المبارک کی حیثیت ہے۔ اور جس طرح انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا افضل ہے اور بڑا اعلیٰ ہے، رب ذوالجلال نے ان کو منفرد شان عطا فرمائی ہے کہ تمام انسانوں میں سے وہ افضل ہے۔ جو مقام و مرتبہ، جس حیثیت کا اور نوعیت کا انبیاء کرام علیہ السلام کا انسانوں کے اندر ہے، رب ذوالجلال نے ایسی اوقات کے اندر، زمانوں کے اندر، مہینوں کے اندر یہ مرتبہ ماہ رمضان المبارک کو عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک کے اول سے لے کر آخر تک ہر لمحہ زرخیزی کا لمحہ ہے، ہر
رحمت کا لمحہ ہے، ہر ہر لمحہ بخشش کا لمحہ ہے، ہر ہر لمحے کے اندر اتنے انوار و تجلیات مومن پر برستے ہیں کہ اگر وہ اپنی ضرورت کے پیش نظر بندگی کر لینے کے بعد سو بھی جاتا ہے تو الصائم یسبح عظامہ، اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں، ہڈیوں سے بھی تسبیح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ خود سو جاتا ہے مگر ہڈیوں کا یہ سلسلہ رحمت کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل رحمتوں کو لکھا جاتا ہے اور رحمتیں اس کے لیے خصوصی طور پر وقف کر دی جاتی ہیں۔ اس واسطے معزز ناظرین، ہمیں آج یہ سعادت حاصل ہے، کوئی پتہ نہیں آئندہ سال ہم اس رمضان المبارک کے میزبان بن سکیں یا نہ، یہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ہمیں آج اس مہمان کی قدر و قیمت کرنی چاہیے اور فائدہ اس میں ہمارا ہے، اس میں جتنی بھی ہم اس کی اچھی ضیافت کریں گے، اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی عزت اور احترام کا خیال کریں گے، اسی قدر رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ رحمتیں دنیا میں بھی ہیں، وہ رحمتیں ہمارے لیے قبر میں بھی ہیں، اور وہ رحمتیں ہمارے لیے جنت میں اور حشر میں بھی ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مہینے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرف چھایا